استاد ضروری ہوتا ہے، گرو ضروری ہوتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے پیر راہبر ضروری ہوتا ہے، ولی کامل ضروری ہوتا ہے۔ ہم دنیا کے علم کو حاصل کرنے کے لیے ہم دنیا کے گرو کو تلاش کرتے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالی تک ہم پہنچنا چاہیں گے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہیں گے، تو اس کے کسی محبوب بندے کا قرب حاصل کرنا ہوگا، اور جب ہم اس کے قرب کو حاصل کر لیں گے تو اللہ تک ہماری اور آپ کی اس کی رہنمائی سے رسائی ہو جائے گی۔ محترم سامعین کرام، ان علماء کی بارگاہ میں اپنی گفتگو رکھ رہا ہوں اور دعاؤں کا طالب ہوں۔ میں اپنی گفتگو ان علماء کی دعاؤں کے سہارے کر رہا ہوں۔ آپ آئیں، میں آپ کو بتاؤں کہ پیر کس جگہ پر کام آتا ہے، پیر کا رتبہ کیا ہوتا ہے، پیر ہوتا کیا ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، آؤ آپ کو بتاؤں، یہ علماء گواہ ہیں، یہ علماء آپ کو بتائیں گے۔ ہم نے اور آپ نے ایک نام سنا ہوگا، علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ہم اور آپ نے نام سنا ہوگا علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا، ہم اور آپ نے سنا ہوگا علماء کی زبان سے۔ یہ بہت پائے کے عالم دین ہوئے ہیں، جن کی کتابیں مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں، جن کی کتابیں لوگ پڑھ کر کے عالم دین بنتے ہیں، جن کی کتابوں کو پڑھ کر کے لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ ان کا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ اکبر، آپ کا علم ایسا تھا، آپ کا کردار ایسا تھا، آپ کا ہنر ایسا تھا کہ آپ جدھر بھی نکلتے تھے لوگ ان کی بات پر عمل کرتے تھے، ان کی بات پر عمل کر لیا کرتے تھے۔ ایک دن شیطان آپ کے قریب آتا ہے اور فرماتا ہے، اے علامہ راضی سنو، تم لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہو، لوگ نماز پڑھتے ہیں، میں نماز سے منع کرتا ہوں، تم دعوت دیتے ہو، نماز پڑھتے ہیں، تم نیکی کی دعوت دیتے ہو، لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اے راضی، ہمارا اور آپ کا ایک وعدہ آج ہوگا، آج ہمارا اور آپ کا ایک وعدہ ہوگا، ایک وعدہ ہمارا اور آپ کا ہوگا کہ تم ساری چیزیں دنیا کو تو سکھا رہے ہو، ایک وقت ایسا آئے گا میں ایک سوال تم سے کروں گا، اس سوال کے اوپر تم لوگوں کا ایمان تو اس دنیا کے اندر بچاتے ہو، مگر اس سوال سے میں تمہارا ایمان چھین لوں گا، میں تمہارا ایمان چھین لوں گا۔ علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے کہ بول تیرا سوال کیا ہوگا، بول تیرا سوال کیا ہوگا۔ شیطان فرماتا ہے سنو، میں موت کے وقت تمہاری آؤں گا اور تم سے سوال کروں گا کہ تم اللہ کو، تم اپنے رب کو کس دلیل پر مانتے ہو، کس ثبوت سے مانتے ہو۔ علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمہ وہیں سے تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا، جب آپ اس بستر پر تھے، شیطان آ جاتا ہے اور اپنا وعدہ پورا کرتا ہے اور کہتا ہے اے علامہ راضی سنو، میں تم سے سوال کر رہا ہوں کہ تم اللہ کو کس بات پر مانتے ہو، کس دلائل پر مانتے ہو۔ علامہ راضی علیہ رحمہ 360 دلائل آپ دیتے ہیں، ایک دلائل دیتے ہیں شیطان رد کر دیتا ہے، دوسری دلائل دیتے ہیں شیطان رد کر دیتا ہے، تیسری دلائل دیتے ہیں شیطان رد کر دیتا ہے، چوتھی دلائل دیتے ہیں شیطان رد کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے بتایا گیا ہے کہ 360 دلائل علامہ فخر الدین رازی رحمہ دیتے ہیں، شیطان رد کرتا رہا، شیطان کاٹتا رہا 360 دلائلوں کو۔ صلی اللہ علیہ وسلم 360 دلائلوں کو آپ نے دیا، شیطان رد کر دیتا ہے، شیطان رد کر دیتا ہے۔ اب علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمہ کی ہمت ٹوٹنے لگی، ہمت ٹوٹنے لگی کہ اب کیا کروں، اب کیا کروں، کس طریقے سے اپنا ایمان بچاؤں، کیسے اپنا ایمان بچاؤں اس شیطان لگی۔ آپ سوچ رہے تھے، ادھر آپ کے مرشد نجم الدین قلندر رحمت اللہ علیہ، عصر کا وقت تھا،
آپ وضو کرنے کے لیے لوٹے میں پانی لیتے ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں، کچھ آتا جاتا نہیں ہے۔ اور جب بڑے بڑے علماء کو پیر کی ضرورت پڑی، علماء نے پیر کی نسبت کو طلب کیا تو ان کو پیر کی نسبت سے اللہ نے ان کے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے۔ ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے مرشد سے، اپنے پیر سے اپنا رشتہ پکا کریں، اپنے رشتے کو اچھا اور مضبوط رکھیں، تاکہ میری بھی جب نزا کا وقت قریب آئے، سب کے پاس شیطان آتا ہے، وہاں پر بھی ہمارا پیر ہماری رہبری فرمائے۔ در آپ کے پیر نے جب یہ دیکھا کہ میرا مرید ایسی کشمکش میں ہے کہ چند لمحے میں ایمان چلا جائے گا میرے مرید کا، ادھر آپ جلال میں آ کر کے اپنا لوٹا دیوار پر مارتے ہیں اور یہی سے پکارتے ہیں، اے راضی، اس سے بولتے کیوں نہیں ہو؟ میں اپنے رب کو بنا کسی دعویٰ اور دلیل پر مانتا ہوں، اے راضی سے بول دو۔ ادھر آپ کے پیر نے اتنی بات آپ کے پیر نے کہی ہے، ادھر علامہ راضی علیہ رحمہ کی زبان پر آیا اور کہتے ہیں، اے شیطان لعین سن، میں کسی دعویٰ اور دلیل پر نہیں، بلکہ میں اپنے اللہ کو بلا دلیل مانتا ہوں۔ بول تیری اب کیا مرضی، بول تو اب کیا سوال کرے گا؟ شیطان لعین کی زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ یہ پیر اور مرید کا رشتہ ہوتا ہے۔ جب بڑے بڑے علماء کو پیر کی ضرورت پڑی، جب ان کو بنا رہبر کے ان کا ایمان خطرے میں پڑ گیا تھا، اور پیر کی نگاہ نے ان کو کامیاب کر دیا۔ میرا وقت پورا ہوا، میں اپنی گفتگو کو یہیں پر تمام کرتا ہوں شعر کے ساتھ۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ السلام علیکم۔